معزز ناظرین، اس واقعے کی تاریخ اور سال کے متعلق مورخین اور اہل سیر کی مختلف رائے ہیں۔ اس میں سے ایک رائے یہ ہے کہ نبوت کے 12ویں سال 27 رجب کو 51 سال 5 ماہ کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوئی۔ اسراء کے معنی رات کو لے جانے کے ہیں۔ مسجد حرام یعنی مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ کا سفر، جس کا تذکرہ سورۃ بنی اسرائیل میں کیا گیا ہے، اس کو اسراء کہتے ہیں، اور اس سے جو سفر آسمانوں کی طرف ہوا، اس کا نام معراج ہے۔ قرآن مجید اور حدیث سے ثابت ہے کہ اسراء اور معراج کا سفر صرف روحانی نہیں بلکہ جسمانی تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سفر کوئی خواب نہیں تھا بلکہ ایک جسمانی اور عینی مشاہدہ تھا۔ یہ ایک معجزہ تھا کہ مختلف مراحل سے گزر کر اتنا بڑا سفر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے صرف ایک رات کے حصے میں مکمل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں۔ معزز ناظرین، معراج کا واقعہ پوری انسانی تاریخ کا ایک عظیم اور مبارک اور بے نظیر معجزہ ہے، جس کی مثال تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ خالق کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دے کر اپنا مہمان بنانے کا وہ شرف عظیم عطا فرمایا جو کسی انسان کو کبھی حاصل نہ ہوا اور نہ کسی قریب فرشتے کو۔ واقعہ معراج کے مقصد میں سب سے مختصر اور عظیم بات قرآن کریم سورۃ بنی اسرائیل میں ذکر کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ اس کے مقصد میں ایک اہم مقصد اپنے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ عظیم الشان مقام و مرتبہ دینا ہے جو کسی بھی بشر یعنی کسی مقرب فرشتوں کو بھی نہیں ملا اور نہ ہی ملے گا۔ عزیز ناظرین، اس واقعے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سونے کا تشت لایا گیا جو حکمت اور ایمان سے پر تھا۔ آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا گیا، پھر اسے حکمت اور ایمان سے بھر دیا گیا، اور پھر بجلی کی رفتار سے تیز چلنے والی ایک سواری یعنی براق لایا گیا۔ اس کا قد گدھے سے بڑا اور کھچر سے چھوٹا تھا۔ وہ اپنا قدم وہاں رکھتا جہاں تک اس کی نظر پڑتی۔ اس پر سوار کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس لے جایا گیا، اور وہاں تمام انبیاء اکرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی، اور پھر آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ اور پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام ملے، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام، اور چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر اس کے بعد البیت المعمور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کر دیا گیا، جہاں 70,000 فرشتے اللہ کی عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں جو دوبارہ اس میں لوٹ کر نہیں آتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا لے جایا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ سدرۃ المنتہا کی جڑ میں 4 نہریں ہیں، 2 باطنی اور 2 ظاہری نہریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دریافت کرنے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ باطنی 2 نہریں جنت کی نہریں ہیں، اور ظاہری 2 نہریں فرات اور نیل ہیں۔ فرات عراق اور نیل مصر میں ہے۔ اس کے مقاصد میں امت مسلمہ کو پیغام دینا ہے کہ نماز ایک عظیم الشان عمل اور عظیم عبادت ہے۔ اس کی فرض کا اعلان زمین پر نہیں بلکہ 7ویں آسمان پر بلند و اعلیٰ مقام پر معراج کی رات میں ہوا۔ نیز اس کا حکم حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہیں پہنچایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرض نماز کا تحفہ خود اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ نماز کی فرضیت: اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی وحی فرمائی اور 50 نمازیں فرض کی گئی۔ واپسی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند مرتبہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوئے اور نماز کی تخفیف کی درخواست کی۔ ہر مرتبہ میں 5 نمازیں معاف کر دی گئی، یہاں تک کہ صرف 5 نمازیں رہ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر بھی مزید تخفیف کی بات کہی، لیکن اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، مجھے اس سے زیادہ تخفیف کروانے میں شرم محسوس ہوتی ہے اور میں اللہ کے حکم کو تسلیم کرتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی، اے میرے محبوب، آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن اس کا ثواب 50 نماز کے برابر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ معزز ناظرین، اور آخر میں زمانہ قدیم سے اختلافات چلتا آ رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج میں خدا بندی سے مشرف ہوئے یا نہیں، اور اگر رویت ہوئی تو وہ رویت بصری تھی یا قلبی۔ البتہ ہمارے لیے اتنا مان لینا انشاءاللہ کافی ہے کہ یہ واقعہ برحق ہے۔ یہ واقعہ رات کے صرف ایک حصے میں ہوا اور بیزاری کی حالت میں ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔